الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے مختلف سوالات کیا کرتے تھے، جن سوالات کے جوابات اللہ کے نبی کو معلوم ہوتے تھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان سوالات کے جوابات بتا دیا کرتے تھے، اور بعض سوالات وہ ہوتے تھے جن پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرماتے تھے اور وحی کے آنے کا انتظار فرماتے تھے۔ اللہ رب العزت کی جانب سے وحی آتی تھی اور اللہ رب العزت اس چیز کا جواب قرآن کریم کے ذریعے سے امت کو بتا دیا کرتے تھے۔ تو قرآن کریم کے اندر صحابہ کے بہت سارے سوالات موجود ہیں، اور ان سوالات کے جوابات بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے، مگر ان سوال اور جوابات کی ایک خاص ترتیب ہے۔ جہاں کہیں پہ بھی صحابہ کا سوال ہے وہ یسألونک سے شروع ہو رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو اس کا جواب دیا وہ جواب قل کے ذریعے سے شروع ہو رہا ہے۔ یسألونک عن المحیض، یہ آپ سے حیض و نفاس کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل هو اذی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے کہ اس کا یہ جواب ہے۔ یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر، تو یسألونک سے سوال ہے، قل کے ذریعے سے اس بات کا جواب ہے۔ یہ پورے قرآن کریم کے اندر ایک ترتیب ہے، مگر ایک سوال ایسا ہے کہ جب پروردگار عالم سے وہ سوال پوچھا گیا، لگتا ایسا ہے کہ جواب دینے والے کو بھی مزہ آ گیا کہ واقعی کیا بات پوچھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس پیٹرن کو، اس ترتیب کو بالکل ایک طرف کر دیا، اور جواب کے اندر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی جواب دیا تھا قل کے ذریعے سے، اس قل کے جملے کو بھی درمیان سے حذف فرما دیا، پوری ترتیب کو ختم کر دیا۔ سوال کیا تھا؟ آج کی آیت اسی سوال سے شروع ہوتی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، فَإِنِّي قَرِيب، تو آپ میرے محبوب ان کو بتا دیجئے، فَإِنِّي قَرِيب، میں تو بہت زیادہ ان سے قریب ہوں۔ یہ جو قل کا فاصلہ تھا اللہ نے اس کو بھی درمیان سے ختم کر دیا کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک رشتہ ایسا ہے جس میں قل کا فاصلہ بھی نہیں آنا چاہیے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اتنے زیادہ قریب ہیں کہ اللہ رب العزت اس بات کو قرآن کریم میں یوں ارشاد فرما رہے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ رب العزت تمہاری شہرک سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے۔ انسان کی شہرک جو ہوتی ہے اس سے جتنا قریب ہے پروردگار عالم اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، لہٰذا جہاں کہیں پہ بھی تم ہو اللہ رب العزت کو پکارو گے، اللہ رب العزت تمہیں تمہاری سوال کا جواب ضرور عطا فرمائیں گے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھی ہے بات کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اقریب ربنا فنناجی بہو، کیا ہمارا رب ہمارے بہت قریب ہے کہ ہم سرگوشی کیا کریں اس کے ساتھ، ام بعید فننادیہ، یا اللہ رب العزت ہم سے دور ہے کہ ہم اس کو زور زور سے پکارا کریں۔ تو اللہ رب العزت نے اس سوال کے جواب کے اندر یہ آیت نازل فرمائی کہ جب میرے بندے میرے بارے میں کوئی بات پوچھیں تو میں تو بہت زیادہ قریب ہوں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ روزوں کے مسائل چل رہے تھے اور آگے بھی روزوں کے مسائل چل رہے ہیں، یہ درمیان میں یہ آیت کہاں سے آ گئی کہ جس کے اندر اچانک سے اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں کوئی بات ہے؟ مفسرین نے اس کا جواب دیا۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت حکیم ذات ہیں، جو ذات حکیم ہو اس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا۔ اللہ رب العزت نے ایک خاص ترتیب بیان فرمائی، روزوں کا ذکر کیا، رمضان المبارک کا ذکر کیا، آگے پھر روزوں کا ذکر ہے، اور اس کے درمیان میں اپنے سے تعلق کی اس آیت کو نازل کیا، گویا کہ اس بارے میں یہاں ارشاد فرما دیا کہ میرے بندوں، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اگر تم میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، رمضان المبارک کے مہینے میں تم مجھ سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہو،
تمہارے لیے یہ تعلق قائم کرنا اور زیادہ آسان ہے۔ رمضان المبارک کی اہم ترین عبادات میں سے ایک عبادت یہ ہے کہ تم مجھ سے تعلق قائم کرو دعاؤں کے ذریعے سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمول کے اندر ایک معمول یہ تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں بہت زیادہ گریہ زاری کیا کرتے تھے، اللہ کے سامنے خوب رویا کرتے تھے۔ کتنا روتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی راتوں میں مصلی پر اللہ کے سامنے ایسے روتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسو مبارک جو زمین پہ گر رہے ہوتے تھے اتنی کثرت کے ساتھ ہوتے تھے کہ وہی آواز آتی تھی جیسے بارش کے قطروں کے گرنے کی زمین پر آواز آیا کرتی ہے۔ کتنا زیادہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے روتے ہوں گے، کتنی زیادہ آہوزاری کے ساتھ اللہ رب العزت کو پکارتے ہوں گے۔ تو یہ آہوزاری کے ساتھ پکارنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ سے مانگنا، یہ رمضان المبارک کی اہم ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قریب، میں بے شک بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعِ اذا دعانی، پکارنے والے کی پکار کا میں ضرور جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ جب کوئی بندہ پروردگار کو پکارتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو ضرور بالضرور قبول فرماتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ اللہ کو پکارے اور اللہ رب العزت دعا کا جواب نہ دیں۔ اللہ رب العزت ضرور بھی ضرور انسان کو اس کی دعا کا جواب دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، اللہ کو جانتا نہیں تھا، وہ سمجھتا تھا کہ جیسے عام انسان ہوتے ہیں ایسے ہی اللہ بھی کوئی ذات ہوگی۔ تو ایک دن دعا کر رہا تھا زور زور سے، اے اللہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ کہاں ہیں، اگر آپ میرے پاس ہوتے تو میں آپ کے بالوں کو سیدھا کرتا، اس میں کنگھی کرتا، تیل لگاتا، ان بالوں کو درست کرتا، اے اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کدھر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے الفاظ سنے تو اس کو سمجھایا اللہ کے بندے، اللہ سے اس طریقے سے بات نہیں کی جاتی، یہ پروردگار سے بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی تو وہ بندہ ڈر گیا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے آپ کو لوگوں سے توڑنے کے لیے نہیں بھیجا، لوگوں کو مجھ سے جوڑنے کے لیے آپ کو بھیجا ہے۔ تو جس پروردگار سے کوئی اس کی شان کے خلاف گفتگو کرے وہ پروردگار اس کی بات کو سنتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگے آداب کے ساتھ، رعایت کے ساتھ، وہ پروردگار اس بندے کی دعاؤں کو کیوں نہیں سنیں گے؟ یقیناً اللہ رب العزت بندے کی دعاؤں کو سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر شخص کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ، کہا تمہارے رب نے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو جب پروردگار نے دعاؤں کے قبول کرنے کا وعدہ خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ سے مانگے اور اللہ رب العزت عطا نہ کرے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے مانگنے کے اندر کمی ہے، پروردگار کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے جو کوئی شخص بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ہاں البتہ یہ بات ہے کہ دعا کی قبولیت کی چند شرائط ہیں، ان شرائط کو سامنے رکھ کے انسان دعا مانگے اللہ رب العزت ضرور بھی ضرور قبول فرمائیں گے۔ دعا کی شرائط، قبولیت کی شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان رزق حلال کماتا ہو۔ حرام مال اگر پیٹ کے اندر جا رہا ہوگا، ایسی دعا کے لیے جب انسان ہاتھ اٹھاتا ہے وہ دعا اللہ تک پہنچتی ہی نہیں ہے، درمیان میں رک جاتی ہے۔ لہٰذا سب سے پہلی شرط کہ انسان رزق حلال کماتا ہو، اور دوسری بات کہ وہ جو دعا مانگ رہا ہو وہ کسی گناہ کی دعا نہ ہو بلکہ نیکی کی دعا ہو، دنیا کی کسی ضرورت کی دعا ہو، اللہ رب العزت ضرور بس ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور تیسری بات کہ پوری توجہ کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے ہاتھ تو اٹھاتے ہیں، توجہ ہماری ادھر ادھر ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا ایک چیز ہوتی ہے دعاؤں کا پڑھنا اور ایک چیز ہوتی ہے دعاؤں کا مانگنا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ دعاؤں کا پڑھنا یہ ہے کہ انسان ہاتھ اٹھائے ربنا آتنا فی الدنیا ربنا ظلمنا انفسنا، یہ ہے دعاؤں کا پڑھنا۔ اللہ نے دعائیں پڑھنے کا حکم نہیں دیا، دعائیں مانگنے کا حکم دیا ہے۔
اور دعائیں مانگنے کا حکم سمجھنا ہو تو کسی فقیر کو انسان دیکھ لے، کتنی لجاجت کے ساتھ جس کو 10 روپے 20 روپے 50 روپے مانگنے ہوتے ہیں، سراپے سوال بن کے اللہ رب العزت کے انسان کے سامنے مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو جس بندے کو اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے اللہ سے اللہ کو مانگنا ہو، اس شخص کو کتنی زیادہ توجہ اب یکسوئی کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ لہٰذا دعا مانگتے ہوئے کی تیسری شرط یہ ہے کہ انسان توجہ کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگے، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان جلد بازی نہ کرے۔ یہ ہمارے ہاں بہت بڑا مرض ہے، چند دن ہم دعا مانگتے ہیں، ایک کام سوچ لیا اب اس کے لیے دعا مانگنا شروع کر دیے، چند دن دعا مانگتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے دعا قبول نہیں ہوئی، دعا مانگنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے۔ ایک صاحب ایک مرتبہ کہنے لگے، جی پتہ نہیں کیا بات ہے، پہلے سنتا تھا مگر قبول نہیں کرتا تھا، اب لگتا ہے سننا ہی چھوڑ دیا ہے۔ یہ کلمات کفر میں سے ایک کلمہ ہے۔ اس طرح کی بات ہم اللہ رب العزت کے سامنے نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں، ہمارا اللہ رب العزت کے ساتھ جو رشتہ ہے، اللہ رب العزت مالک ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، ہماری کوئی دوستی کا رشتہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مالک ہیں، وہ چاہے تو ہماری دعاؤں کو قبول کریں، چاہے تو ہماری دعاؤں کو پھٹے کپڑے کی طرح ہمارے منہ پہ مار دے، اس پروردگار کو اس بات کا پورا اختیار حاصل ہے، مگر اس کے باوجود اس ذات نے اس بات کا یقین دہانی ہمیں کرائی ہے کہ تم دعا مانگو گے تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ علماء نے لکھا کہ دعاؤں کی قبولیت کے طریقے مختلف ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو دعا مانگتا ہے منوعاً وہی دعا قبول کر لی جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو چیز مانگ رہا ہوتا ہے اس کے لیے بہتر نہیں ہوتی، اللہ رب العزت اس سے بہتر چیز انسان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان دعا کچھ مانگ رہا ہوتا ہے مگر اس وقت پر اس کے ذمے اس کے اوپر کوئی مصیبت طے ہوتی ہے کہ اس کے اوپر یہ فلاں مصیبت آنی ہے، اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے اس پر سے اس مصیبت کو ختم فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بھی دعا کی قبولیت کا طریقہ ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت سے خوب دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، اجیب، میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں، فلیستجیبوا لی، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم میرا حکم مانو۔ لہٰذا دعا مانگنے والے کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے۔ حکم ماننے سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے لکھا حکم ماننے سے مراد یہ ہے کہ دعا مانگنے والے کو چاہیے کہ اب دعا مانگنے کے بعد اللہ سے اس دعا کی قبولیت بھی مانگے، آخر میں مانگے اے اللہ میری اس دعا کو قبول فرما، اس لیے کہ ان دعاؤں کو قبول کرنے والا اللہ رب العزت کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو انسانوں کو دعا کرنے والوں کو چاہیے کہ مجھ سے دعا مانگیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ میں انہیں راہ راست پر رکھوں گا، میں انہیں ہدایت پر رکھوں گا۔ جب بندہ پروردگار کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ دعائیں مانگتا رہتا ہے، پروردگار عالم اس شخص کو اپنے در سے پیچھے نہیں ہٹنے دیتے، اس کو کہیں اور جانے نہیں دیتے، بلکہ اس شخص کو راہ راست پر رکھتے ہیں، اس کو ہدایت کے راستے کے اوپر رکھتے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت سے مانگنا عام حالات میں بھی چاہیے، رمضان المبارک کی ان راتوں میں خصوصی طور پہ اللہ رب العزت کے ساتھ خوب گریہ زاری کرنی چاہیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، مانگنا چاہیے، اپنے لیے بھی مانگیں، اپنے گھر والوں کے لیے مانگیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگیں، کل امت مسلمہ کے لیے مانگیں، اللہ رب العزت ضرور بالضرور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی ان برکات سے، ان لمحات سے برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان رب جلال الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔